ہم دونوں جرابیں تبدیل کر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے، جہاں سے 4.5 میل کا آغاز ہونا تھا، بلکہ ختم ہونے کی جگہ بھی یہی تھی۔ ہم نے 2.25 میل جا کر وہاں پر پہلے سے موجود انسٹرکٹر سے ٹوکن لے کر واپس اسی جگہ پہنچنا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ کے شروع ہوتے ہی تمام سٹوڈنٹس کو جوڑیوں میں حرکت کرنا پڑتی۔ اس کو عرف عام میں بڑی سسٹم کہا جاتا ہے۔ ساتھی کے چناؤ پر انسٹرکٹر کی طرف سے کوئی قدغن نہیں تھی، اس لیے میں اور امجد وہاں بھی اکٹھے ہی رہے۔ ساری رات کی بے آرامی اور تھکن کی وجہ سے گویا یہ 4.5 میل کافی مشکل لگے، لیکن اتنے نہیں کہ ہمیں کمانڈو بننے سے متنفر کر سکتے۔ حالانکہ 300 بندوں نے دوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ میں چونکہ ہر شخص کی مرضی کا گہرا دخل تھا، اس لیے ان لوگوں کو ٹریننگ سے علیحدہ کر دیا۔ باقی کا دن آرام سے گزرا۔ اگلی صبح فزیکل ٹیسٹ تھا۔ آرمی کی نسبت ان کا ٹیسٹ کافی مشکل تھا، لیکن اتفاق سے ہم دونوں جسمانی لحاظ سے فٹ تھے، اس لیے ہمیں یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وقت گزرتا رہا، ہر آنے والا دن پہلے سے سخت ثابت ہوا۔ آئے روز بڑھتی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ کی ابتدا میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 2500 تھی، جو ایک ماہ بعد 1200 رہ گئی تھی۔ مزید کچھ ٹریننگ گزرنے کے بعد ہمیں پٹھوں بھی پہننا پڑ گیا، اور وہ بھاگ دوڑ جو ہم بغیر پٹھوں کے کرتے تھے اب پٹھوں پہن کر کرنی پڑتی۔ امجد نے حسب عادت مجھے مختصر نام سے پکارا۔ اس وقت ہم فائر کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ بولے بھائی ماجد صاحب، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یار مجھے بیسک ٹریننگ کے انسٹرکٹر بہت یاد آتے ہیں، بلکہ بہت پیارے بھی لگنے لگے ہیں۔ ان کسائیوں کے مقابلے میں تو وہ فرشتہ رحمت تھے۔ ٹریننگ کی سختی اور مشکلات کے علاوہ بھی تجھے کچھ سوچتا ہے؟ میں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، کیونکہ اگر میں ہنس پڑتا تو انسٹرکٹرز کے پیچھے اس لطائف کا پٹارا کھول دینا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ چھٹی کے بارے میں، ٹریننگ کے ختم ہونے کے بارے میں، اور اپنی شادی کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہوں۔ چھٹی بھی جلد مل جائے گی، ٹریننگ بھی عنقریب اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ البتہ تیری شادی ذرا مشکل ہے، کیونکہ بقول تیری ساس بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، اور واقعی اگلے ہفتے ہم دونوں 2 دنوں کے لیے گھر جا رہے تھے۔ فوجی اصطلاح میں اس کو نائٹ پاس کہتے ہیں۔ امجد کا ارادہ بھی یہی تھا کہ یہ 2 دن میرے گھر گزارے، کیونکہ اس کا گھر کراچی میں تھا، اور نوشہرہ سے کراچی 2 دن میں پہنچنا تو ناممکن تھا۔ امجد کا آبائی گاؤں مونسیرا سے تھوڑا آگے تھا، لیکن اس کا والد تلاش معاش کے لیے اپنے پورے خاندان کے ساتھ کراچی جا بسا تھا۔ ان کا خاندان امجد کے والدین، 3 بہنوں اور امجد پر مشتمل تھا۔ امجد اپنی تمام بہنوں سے عمر میں بڑا تھا۔ اس کے برعکس میرا خاندان کافی وسیع تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑی 1 بہن اور 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے کا نام حاکم جان، اس سے چھوٹا احمد جان، اس کے بعد محمد جان، اور ان تینوں سے چھوٹی جمیلہ آپا تھی۔ ابو جان اچھے خاصے زمیندار تھے۔ تینوں بھائی اپنی زمینیں ہی کاشت کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، لیکن زمینوں سے اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ ہمیں نوکری وغیرہ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں فقط اپنی خاندانی روایت کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہوا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں پرکھوں سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ خاندان کا ایک نہ ایک بندہ فوج میں ضرور شامل ہو، اور اپنے گھر میں یہ قرعہ میرے نام نکلا تھا۔ دادا جان کے 2 بیٹے تھے، ہاشم جان یعنی میرے ابو جان، اور فاضل جان یعنی چچا فاضل خود بھی آرمی سے ریٹائرڈ حوالدار۔ اس کے بیٹے ابھی کم عمر سے اور اسکول پڑھ رہے تھے۔ 2 بیٹیاں البتہ جوان تھیں، شازیہ اور سعدیہ، جس میں شازیہ کی شادی محمد جان اور سعدیہ کی میرے ساتھ ہو چکی تھی۔ جمیلہ باجی کی شادی ماموزاد اسلم بھائی سے ہوئی تھی۔ اسی طرح بڑے بھائی حاکم اور احمد دونوں کی شادیاں ماموں کی طرف یعنی اسلم کی بہنوں سے ہوئی تھیں۔ ہم تمام بہن بھائیوں کی اپنی اولادیں بھی تھیں۔ میں خود ایک چاند سے بیٹے کا باپ تھا جس کا نام عدنان تھا۔ جانو تمہارا والد اچھا خاصا زمیندار ہے، تمہیں فوج کی نوکری کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی سے اتر کر ہم دونوں پیدل گھر کی طرف جا رہے تھے کہ امجد مستفسر ہوا۔ بس اسٹاپ سے ہمارا گاؤں چند کلومیٹر دور تھا۔ بس اڈے پر ٹانگے وغیرہ کھڑے تھے، لیکن ہم دونوں نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔
یار مجھے تجھے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ فوج کے اندر بھرتی ہونا میری خاندانی روایت ہے۔ خاندان میں ایک تو ہی مرد ہے؟ نہیں، لیکن پڑھا لکھا صرف میں ہوں۔ باقی تینوں کو بچپن سے ہی کاشتکاری کا شوق تھا اور ابھی تک اسی میں جتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسکول سے بھی وہ اس لیے بھاگے اور کاشتکاری میں دلچسپی لی تاکہ بھرتی نہ ہونا پڑے۔ امجد ہنس پہ عادت دور کی کوڑی لایا۔ اگر میں کہوں کہ تو گدھا ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ صرف تم کی کمی ہے، سینگ اس کے بھی نہیں ہوتے۔ اس میں گدھے پن کی کیا بات ہے؟ سامنے کی بات ہے، تیرے بھائی 4 سے 3 ہونا چاہتے ہیں، اس لیے خاندانی روایت کا جھانسا دے کر تجھے فوج میں بھرتی کروا دیا۔ تو کون سا وابلہ ہے؟ میں چلا کر بولا۔ میں تو غربت کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ کب کا بھگوڑا ہو چکا ہوتا۔ اچھا، اپنی چونچ بند رکھو، بھائی جان آ رہے ہیں۔ میں نے دور سے حاکم بھائی کو اپنی سمت آتے دیکھ کر کہا، مجھے نظر آ رہا ہے، زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں۔ امجد چونکہ پہلے بھی میرے گھر آ چکا تھا، اس لیے انہیں پہچانتا تھا۔ 2 دن ہم نے خوب انجوائے کیا۔ امجد شکار کا بہت شوقین تھا۔ 12 بور بندوق لے کر ہم سارا دن پرندوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ عدنان کو دیکھ کر تو میرا جی بھی کرتا ہے کہ جلد از جلد شادی کر لوں۔ امجد میرے بیٹے عدنان کو اپنے ساتھ لپٹا کر بولا، اتنے لمبے بندے کو کس نے بیٹی دینی ہے؟ میں نے اس کے لمبے قد کی طرف اشارہ کیا۔ تم سے تو انچ آدھ انچ کم ہی ہوں گا۔ تجھے اگر مل گئی ہے تو کوئی ہمارے لیے بھی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھی ہوگی۔ ماجد صاحب، میرے تو چچا کی بیٹی ہے، ہم بھی ڈھونڈ لیں گے کوئی چچا۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ اچھا یار، ڈھونڈ لینا، فی الحال تو کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں عدنان کو اس کے ہاتھوں سے لے کر زنانے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ہم سویرے ہی گھر سے نکل پڑے تاکہ وقت سے پہلے اپنی جگہ پہنچ سکیں۔ 2 ہفتے کے بعد ہم نے منگلا ڈیم پر تیراکی کی ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ میں تو خیر بچپن سے ہی تیراک تھا، البتہ امجد تیراکی نہیں جانتا تھا اور اس وجہ سے خوفزدہ بھی تھا۔ یار اتنی سردی میں تیراکی؟ وہ رو دینے والے لہجے میں بولا۔ فروری میں کون سی سردی ہوتی ہے؟ میں نے ہنس پہ عادت اسے چڑھایا، یہ کوئی جنوری تو نہیں ہے، اور یوں بھی کمانڈو بننے کے لیے سردی گرمی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر موسم کے اثرات ٹریننگ میں مانع ہو جائیں تو کل کلا جنگ کے میدان میں یہ سہولیات کون مہیا کرے گا؟ کل کی کل دیکھی جائے گی، تم آج کے بارے میں سوچو۔ 1 کلومیٹر مسلسل تیرنا ہے، ہم کوئی مچھلی یا بطخ تو ہے نہیں۔ بگلے تو ہونا، یہ میں وقت آنے پر پوچھوں گا، بگلا بھگت صاحب وہ جل کر بولا اور میں مسکرا پڑا۔ ٹریننگ کے باقی مراحل کی طرح یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس میں ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے جمپ لگانا تھا۔ اس کے بعد لانگ مارچ جو 50 کلومیٹر پر مشتمل ہوتی، ساز و سامان کی کرنی پڑتی، اور پھر سب سے آخری مرحلہ اسکیم کا تھا جس میں 1 ہفتہ اپنے بندوبست پر ہمیں جنگل میں گزارا کرنا تھا۔ جس دن ہم جمپ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تھے تو ہماری تعداد صرف 120 تھی، حالانکہ ٹریننگ کی ابتدا میں ہم 2500 کے قریب تھے۔ اگر کوئی چھلانگ نہ لگائے تو؟ امجد نے جہاز میں سوار ہوتے وقت سرگوشی کی۔ وہ خود نیچے پھینک دیں گے، میں اطمینان سے بولا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، کبھی تسلی نہیں دینی، بس ڈراتے رہنا ہے۔ لیکن میں اسے جواب دیے بغیر ہی مشکل وقت کے متعلق سوچنے لگا۔ بہرحال یہ مشکل ٹائم بھی بیت گیا اور جتنا اس سے ڈرے ہوئے تھے اتنا ہی انجوائے کیا۔ ٹریننگ کے خاتمے پر ہمیں چھٹی ملی، واپسی پر ہم مکمل کمانڈو تھے اور ہماری چھاتی پر کمانڈوز کی شناخت کا کمانڈو ونگ لگ چکا تھا۔ نئی بات سنی ہے؟ ہم میس میں بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے کہ امجد بوٹی کے ساتھ جو رزمائی کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ سناؤ، نہیں سنی تو اب سن لوں گا۔ تو سنو، امجد نے لمبی ڈکار کے ساتھ کھانے کا اختتام کا اعلان کرتے ہوئے کہا، صبح سے جوڈو کراٹے کا کورس شروع ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں اطمینان سے بولا۔ کمانڈو کی پوری سروس ہی کورسوں پر مشتمل ہے اور ہماری تو ابھی شروعات ہے۔ مارے گئے، امجد ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا اور میں ہنس پڑا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں نے 3 سال کمانڈو کی سروس میں گزار دیے۔ اس دوران ہم مختلف پیشہ ورانہ کورس کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ میں 10 دنوں کی چھٹی پر تھا اور ابو جان کے کمرے میں بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ چچا بھی ادھر ہی موجود تھے اور ابو جان کے ساتھ زمینوں کی بابت کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ چچا جان اور ہم ابھی تک ایک ہی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ چاچا جان ابو کو بالکل اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے۔ اسی طرح ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت پرشفقت تھا۔
البتہ ہماری غلطیوں پر ٹوکنا یا کوئی مناسب سزا دینے کا کام بھی چچا جان کو ہی سر انجام دینا پڑتا۔ پتر پانی تو پلا دو۔ دوران گفتگو چچا جان مجھ سے مخاطب ہوئے اور میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چچا جان تو ان کے تازہ پانی کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں گلاس اٹھا کر نلکے کی سمت بڑھ گیا۔ پانی کا گلاس بھر کر لوٹنے ہی لگا تھا کہ میں نے بھائی محمد جان کو تیز قدموں سے چچا فاضل کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ چچا ابو کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے آواز دی اور وہ سر ہلا کر ابو کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مجھے محمد جان کی تیز آواز سنائی دی، جس نے میرے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ چچا، آج پھر چودھریوں کے مویشی ہماری فصل میں گھس گئے تھے۔ میں نے اکبر خان سے شکایت کی تو وہ الٹا میرے گلے پڑ گیا۔ کہہ رہا تھا جاؤ تم ربڑ لکھوا دو یا کچھ اور کر سکتے ہو تو کر لو۔ دیکھا بھائی جان؟ چچا محمد جان کو جواب دینے کے بجائے ابو جان سے مخاطب ہوئے۔ میں اسی زمین کی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی انور خان کے مویشی وقتاً فوقتاً ہماری فصل کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ چکر 7-8 مہینوں سے چل رہا ہے۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کر دیا اور بجائے اس کے کہ اس کے بیٹے احتیاط سے کام لیتے وہ بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ میں نے انور خان سے شکایت کی لیکن وہ ہنس کر ٹال گیا۔ کہہ رہا تھا بھائی تمہاری زمین چاروں طرف سے ہماری زمین میں گھری ہوئی ہے، یہ ہمیں بیچ دو اور اس کے بدلے جنگل کی زمین لے لو۔ مگر میرے سختی سے انکار کرنے پر بولا چلو ہم احتیاط کریں گے۔ ابھی اس بات کو 2 دن نہیں گزرے، آج پھر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو جان لمبی سانس لے کر ایک لہجے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس اثناء میں آگے بڑھ کر چچا کو پانی پیش کر دی۔ فاضل چند دن مزید دیکھو پھر کچھ کرتے ہیں۔ ابو جان 8 مہینے سے تو دیکھ رہے ہیں، بھائی محمد جان پست آواز میں بولا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کی نہیں، ہم تمام بھائیوں کی عادت تھی کہ ہم ابو جان سے دب کر بات کرتے۔ چچا فاضل سے البتہ ہم ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے۔ اب تو انہوں نے ہمیں بزدل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہماری ایک گائے غلطی سے ان کے کھیت میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے اتنی پٹائی کی کہ اس کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے، اور آج اکبر خان کہہ رہا تھا کہ یہ زمین سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ لینے کے اور طریقے بھی ہمیں آتے ہیں۔ خیر ہے پتر، چند دن صبر کر لو۔ ابو جان اسی طرح ٹھنڈے لہجے میں بولے، ان کے لینے کے طریقے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دینے کے طریقے بھی ان کو دکھائیں گے۔ محمد جان بھائی، جی ابو جان کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ بھائی محمد جان، تو نے اس سے کہا کچھ نہیں؟ جب ہم ابو کے کمرے سے تھوڑا دور آ گئے تو میں نے بھائی سے کہا تاکہ ابو جان نے چچا فاضل نہ سن سکیں، بس اس کی تڑیاں سن کر چاچا سے شکایت کرنے چلے آئے۔ وہ اکیلا کہاں تھا فوجی صاحب، 2 مسٹنڈے، وہ بغیرت پہلوان جو زندگی میں کبھی کسی کی کشتی نہیں جیتے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے، اور میں اکیلا تھا۔ دوسری بات ہے چاچا فاضل نے بھی منع کیا ہے کہ کبھی جھگڑا شروع نہیں کرنا۔ ابھی تک وہ وہیں ہوں گے؟ میں نے استفسار کیا۔ تو اور کیا، شام تک وہیں پھرتے رہتے ہیں۔ ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے جہاں گرمیوں میں بھنگ اور سردیوں میں چرس کا دور چلتا ہے۔ چلو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں، میں نے بیرونی دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولا۔ یار فوجی، ابو کو پتہ چل گیا تو خفا ہوں گے۔ محمد جان نے مجھے روکنے کی واجبی سی کوشش کی۔ ابو جان کو پتہ نہیں چلے گا، ہم کون سا ہتھیار لے جا رہے ہیں۔ چلو پھر جو اللہ نے چاہا۔ اس نے میرے ہمراہ قدم بڑھا دیے۔ چودھری انور خان ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کے 2 بیٹے اکبر خان اور اعظم خان، اور ان دونوں سے چھوٹی ایک بیٹی شہلا تھی۔ دونوں بھائی کوارے پرلے درجے کے بدتمیز اور جھگڑالو تھے۔ ان کی بہن کے متعلق سنا تھا کہ شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتے ہوئے MBBS کر رہی ہے۔ چودھری انور خان ایک دفعہ ناظم بھی منتخب ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو بڑی توپ شہر سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے اس سے بھی چند قدم آگے تھے۔ بھرتی سے پہلے چونکہ میں زیادہ تر پڑھائی لکھائی میں مشغول رہا اور بھرتی ہونے کے بعد پردیسی ہو گیا، اس لیے چودھری اور اس کے خاندان کے متعلق میری معلومات واجبی سی تھیں۔ بھائی جان ان کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے جو زمینوں تک پہنچتے ہوئے وہ میرے گوش گزار کر چکے تھے۔
اس وقت وہ ان درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی چودھری انور کا ڈیرا نظر آیا تو محمد جان نے انگلی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دور ہی سے چارپائی پر بیٹھے 3 بندے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کا رخ ہماری سمت ہی تھا، لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر بھی انہوں نے اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کرم شاہ، آج تو اپنے ڈیرے پر سرکار نظر آ رہی ہے، اکبر نے اپنے ساتھ موجود دونوں چیلوں میں سے کسی ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی چودھری جی، وہ دونوں یک زبان بولے۔ اس لیے میں کرم شاہ کو نہ پہچان سکا کہ وہ کون ذات شریف ہے۔ ان تینوں میں اکبر کون ہے؟ میں نے سلام کہنے کے بجائے محمد جان بھائی سے مستفسر ہوئے، حالانکہ اکبر خان واضح طور پر چہرے، بشرے اور لباس سے پہچانا جا رہا تھا۔ لہٰذا میرا مقصد اکبر خان کی بے عزتی سے تھا، اس لیے میں نے اسے چودھری اکبر خان کے بجائے صرف اکبر کہا۔ میں ہوں چودھری اکبر خان فوجی صاحب۔ اکبر خان چارپائی پر سے اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں پہلوان بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اکبر خان ڈیڑھ لول میں امجد کے مشابہ تھا، البتہ ٹریننگ نے امجد کی باڈی کو مضبوط اور سخت کر دیا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان کی باڈی سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اگر آپ اپنے آپ کو چودھری کہنے سے بندہ چودھری بن جاتا ہے تو پھر تو آرمی میں موجود سارے فوجی، نائی اور مراثی بھی چودھری ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو چودھری ہی کہتے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ غصے سے چیخ کر بولا، اور میں جان بوجھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میری ہستی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیری تو، وہ غصے سے باولا ہو کر میری سمت دوڑا، لیکن ابھی مجھ سے 2-3 فٹ دور ہی تھا کہ میری باہنی ٹانگ حرکت میں آئی اور چھاتی پر لگنے والی ضرب سے وہ اچھل کر چارپائی پر جا پڑا۔ اسے سنبھالو بھائی، محمد جان بھائی کو یہ کہتے ہی میں دونوں پہلوانوں کی سمت مڑا۔ اپنے حریف کا کمزور پہلو اور اپنے مطلوبہ نتائج مد نظر رکھو۔ طاقت کے بجائے اپنی عقل پر بھروسہ کرو۔ پہل پن اپنے ہاتھ میں رکھو اور دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ کر گزرو۔ اپنے استاد صوبیدار مراد صاحب کی یہ باتیں میرے ذہن میں اس طرح گونج رہی تھی جیسے وہ سامنے کھڑے لیکچر دے رہے ہوں۔ میں اٹھتا ہوا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں پہلوان محمد جان یا میرے خلاف کوئی ایکشن لیتے، میں ان کے سر پر جا پڑا۔ میرا مقصد چونکہ ان کو عارضی طور پر ناکارہ کرنا تھا، اس لیے ایک کی تھوڑی پر میں نے کاؤنٹر پنچ جڑ دیا اور وہ اپنی جگہ گر گیا۔ اسی اسنا میں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اپنے حریف کا کمزور پہلو اور اپنے مطلوبہ نتائج مد نظر رکھو۔ طاقت کے بجائے اپنی عقل پر بھروسہ کرو۔ پہل پن اپنے ہاتھ میں رکھو اور دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ کر گزرو۔ اپنے استاد صوبیدار مراد صاحب کی یہ باتیں میرے ذہن میں اس طرح گونج رہی تھی جیسے وہ سامنے کھڑے لیکچر دے رہے ہوں۔ میں اٹھتا ہوا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں پہلوان محمد جان یا میرے خلاف کوئی ایکشن لیتے، میں ان کے سر پر جا پڑا۔ میرا مقصد چونکہ ان کو عارضی طور پر ناکارہ کرنا تھا، اس لیے ایک کی تھوڑی پر میں نے کاؤنٹر پنچ جڑ دیا اور وہ اپنی جگہ پر گر گیا۔ اسی اسنا میں دوسرے نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر مجھے گریبان سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں چاہتا تو آسانی سے اپنا گریبان چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح کی کوئی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے قریب کیا، میں نے اپنا بایاں گھٹنا اوپر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا۔ وہ اوہ کی آواز سے نیچے جھکتا چلا گیا اور تھوڑی پر لگنے والی دوسری ضرب نے اسے بھی ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ محمد جان اور اکبر خان دونوں گتھم گتھا تھے۔ جس وقت میں ان دونوں سرماؤں کو بے ہوش کر ان کی طرف مڑا، اس وقت محمد جان اسے نیچے گرا کے تابڑ توڑ مکے برسا رہا تھا۔ نیچے سے اکبر خان بھی اس کوشش میں مصروف تھا۔ بس بھائی جان، چھوڑو اس نمونے کو۔ میں نے محمد جان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تھوڑا دل تو ٹھنڈا کرنے دیتے، محمد جان پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ میں بھائی کی بات کا جواب دیے بغیر اکبر خان کی طرف بڑھا، جو محمد جان کے پیچھے ہٹنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، میں تنزیہ لہجے میں بولا، پڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندے کے اندر کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ شرمندگی اور غصے کی شدت سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہاتھ گھوما اور چہرے پر لگنے والے زوردار تھپڑ سے وہ کوہلوؤں کے بل پیچھے جا گرا۔ اس کے بعد اگر ہمارے کھیت میں تمہارے مویشی گھسے
میرا فکرہ ادھورا ہونے کے باوجود مکمل تھا۔ اب جاؤ، جا کر جو کر سکتے ہو کر لینا۔ رپورٹ درج کراتے ہو یا جرگہ بلاتے ہو؟